ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا کہ ایک اماں جی نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگی، مولانا صاحب معاف کرنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اماں جی نے کیا بول دیا۔ فرمانے لگی، میرے 3 بیٹے ہیں، میں جوانی میں بیوہ ہوئی، میں نے اپنے بچوں کے لیے شادی نہیں کی، محنت کر کے ان کو پڑھایا، کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کہنے لگی، مجھے کالا یرکان ہو گیا، جب تکلیف زیادہ ہونے لگی تو میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس گئی، میں نے کہا بیٹا میں نے اپنا علاج کرانا ہے۔ وہ کہنے لگا، اماں مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں۔ کہتی ہے میں دوسرے بیٹے کے پاس گئی، وہ کہنے لگا، ماں جی کسی سستے ہسپتال سے علاج کرواؤ نا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس گئی جس کو میں نے بڑے لاڈ سے پالا تھا، وہ سب سے زیادہ کماتا تھا۔ کہنے لگا، امی جی مجھے پتا ہے آپ کی نظریں مجھ پر ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل کے حالات کچھ خراب ہیں، میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں۔ کہتی ہیں میرے دل پر ایک ضرب لگ گئی۔ بعد میں وہ تینوں میرے پاس آئے، مجھ سے معافی بھی مانگی اور میرا سب سے اچھا علاج کرایا، میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں نے سب کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن مولانا صاحب وہ بات مجھ سے بھلائی نہیں جاتی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ ان کی پکڑ نہ کر لے۔ مولانا صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں وہ بات بھول جاؤں۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں کانپ اٹھا، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں اسے معاف کر سکوں۔ مولانا صاحب کی بات سن کر مجھے اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ رب کریم نے والدین کے سامنے اف تک کرنے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ آج والدین سے ہمارا سلوک کیا ہے ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ میں لرز گیا، جلدی وہاں سے نکلا کہ کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی فرما برداری والا بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جب بچپن میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ایک رات کا قرض نہیں اتار سکتے کہ جب ماں ہمارے گیلے ہونے پر خود اپنے آپ کو گیلی جگہ پہ سلا کر ہمیں اس سوکھی جگہ پہ سلا دیتی تھی۔ وہ ایک دفعہ کا رات کی ٹھنڈ میں ہماری صفائی کرنا، ہم اس ایک احسان کو ماں کے بھلا نہیں سکتے۔ اور آج جب اللہ ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے، آج جب ہم ترقی کی منازل طے کر لیتے ہیں اور آج جب ہم اپنے آپ کو بڑا بنا لیتے ہیں یا بڑا سمجھ لیتے ہیں، تب ہم اپنے آپ کو ماں باپ سے بھی بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ماں باپ کے آگے بولنے لگ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی نظر ہمارے پیسے پر ہے، یا ہم اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں سے زیادہ محبت کے جذبات میں آ کر اپنے ماں باپ سے ایسا بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تم سب لوگوں کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ زندگی تو تمہاری جیسے کیسے گزر جائے گی۔ خدا کی قسم اگر تمہاری وجہ سے کسی ماں یا باپ کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا تو سمجھ لینا کہ دنیا تو کیا تمہارے لیے جنت تک حرام ہو جائے گی۔ یہ دنیا تو کیا تمہارے لیے جنت تک حرام ہو جائے گی کہ جس جنت کو پانے کے لیے تم در بدر کے کام کرتے ہو، جس جنت کو پانے کے لیے تم دنیا جہان کی نیکیاں کرتے ہو، اللہ نے وہ جنت گھر میں تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے رکھ کر تمہیں ماں کی قدر کرنے کا سمجھا دیا ہے۔ آؤ سب مل کر دعا کریں کہ جس کے والدین زندہ ہیں خداوند کریم ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور بچوں کو ان کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جس کے والدین اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔